ہیں وہ سعودی عرب رہا کر چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان جب پاکستان تشریف لائے تھے اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم یہ جو قیدی ہیں ان کو رہا کریں گے, اور ہمیں خوشی ہے کہ اب یہ قیدیوں کی جو رہائی کا عمل ہے وہ مسلسل چل رہا ہے, اور اب تک ہم تقریباً پوری دنیا سے سینکڑوں جو پاکستانی قیدی ہیں وہ رہا ہوئے ہیں, پاکستان واپس آئے ہیں. یہ بہت ہی بڑی کنٹریبیوشن ہے وزیر اعظم صاحب کی پاکستانیوں کے لیے, اور اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہمارا لیبر طبقہ جو باہر جیلوں میں ہے اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو قیدی ہمارے کئی ملکوں میں ہیں جو سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہیں ان کو واپس لانے کا کام کافی تیزی سے جاری ہے, اور ہمیں امید ہے کہ زیادہ تر پاکستانی انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے وہ واپس آ چکے ہوں گے. ڈاکٹر فیصل ایس اے پی ایم آن ہیلتھ نے کووڈ کے پھیلاؤ اور ویکسینیشن کی صورتحال پر جو ہے وہ بریفنگ دی ہے. کابینہ کو بتایا گیا کہ گزشتہ روز 5,25,000 ڈوزز ایک دن میں لگائی گئی, یعنی 5.25 لاکھ جو ویکسینز ہیں وہ ایک دن میں ملک میں لگائی گئیں, جو ایک ریکارڈ ہے. اور اب تک ہم 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں جو ویکسینیشن ہے وہ کرا چکے ہیں. کل اس حوالے سے این سی او سی ایک جامع رپورٹ بھی اپنی جو ہے وہ دے گی, اور اس کے سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنا بڑا فرق ہے جب آپ ویکسین لگواتے ہیں اور جو نہیں لگواتے ان میں کتنا بڑا فرق ہے. اور اس کا جو ڈیٹا ہے وہ این سی او سی آپ کے ساتھ شیئر بھی کرے گی. اور جو اس وقت صورتحال ہے جو کووڈ کی, اس میں کراچی اور خیبر پختونخوا میں جو کیسز ہیں وہ بڑے ہیں. پنجاب میں صورتحال کنٹرول میں ہے, لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک جو غور ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھیں, اپنے ایس او پیز کا خیال رکھیں. اور اس میں جو این سی او سی کی خواہش تھی کہ 5 دن کی چھٹیاں ہوں, لیکن وفاقی کابینہ نے 3 دن کی 20, 21 اور 22 3 دن کی عید کی چھٹیاں جو ہیں وہی منظور کی ہیں. کابینہ نے اس امر پہ زور دیا ہے کہ خصوصاً جب انڈور ہوں تو ماسک کی پابندی کریں, اجتماعات اور رش والی جگہوں سے حتی المقدور اجتناب کریں. اور جو لوگ اب ویکسینیشن میں رہ گئے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ویکسین لگوا چکے ہیں. اگر ان کو کچھ نہیں ہوا تو آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا. اور دنیا بھر میں تقریباً جو ہے وہ 1.5 ارب لوگ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن لگوا چکے ہیں. لہٰذا آپ سازشی تھیوریوں کے اوپر کان نہ دھریں اور جائیں اور جا کے ویکسین لگوائیں, اور اپنی بھی زندگی کی حفاظت کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کی زندگی کی بھی جو ہے وہ حفاظت کریں. پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو پروٹوکولز ہیں ان کو ریویو کیا جائے گا, اور تمام جو لوگوں کے حفاظت پہ معبور نفری ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا. اس کے سلسلے میں جو ابتدائی رپورٹ پیش ہوئی ہے اس سے لگ تو یوں رہا ہے کہ وفاقی کابینہ سے زیادہ پروٹوکول جو تھی وہ سابقہ ہماری جو حکمران ہیں اپوزیشن کے لیڈرز کے پاس اور جو بیوروکریٹس ہیں ان کے پاس تھے. تو وفاقی کابینہ سے کہیں زیادہ جو اس وقت پروٹوکولز اسپیشلی جو سیکیورٹی نفری ہے وہ دراصل اپوزیشن کے لوگوں کے پاس اور سابقہ بیوروکریٹس کے پاس تھے. ان کی جو اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے اس میں کہ اگلے ہفتے میں ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے لائی جائے گی, اور اس میں ایک جو ہمارے اس وقت کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو ریویو کیا جا رہا ہے, قوانین کو ریویو کیا جا رہا ہے, اور اس کو ریشنلائز کیا جائے گا, اس کو جو سیکیورٹی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو کافی بڑی سیکیورٹی کی جو پروٹوکولز ہیں وہ واپس مل جائیں گے. بڑے ہمارے ریٹائرڈ جج صاحبان نے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے رکھے ہوئے ہیں, سابقہ وزرائے اعظم نے, وزرائے اعلیٰ نے اپنے ساتھ لوگ لگائے ہوئے ہیں. ان سب لوگوں کو جو ہے وہ بتدریج واپس لیا جا رہا ہے, اور کابینہ میں بھی جو جن لوگوں کے پاس ایکسٹرا سیکیورٹی ہے ان کے پاس واپس جو ہے وہ ہوگی. لیکن کابینہ میں اتنا اس سے سیریس زیادہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ لوگوں نے جو ہے وہ لیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مونسون شجرکاری کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حالیہ مونسون شجرکاری, یہ جو بھی مونسون کی ہماری شجرکاری آ رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری ہونے جا رہی ہے. 50 کروڑ درخت جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم جو پی ٹی آئی کے جو صوبے ہیں اور وفاق میں ہم لگائیں گے, اور تمام جو کابینہ کے وزراء ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کو وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ وہ تمام اس شجرکاری کی مہم میں حصہ لیں گے, اور 50 کروڑ درختوں کا
جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی پورا کیا جائے گا۔ کابینہ کو نوشہرہ میں ریلوے کی اراضی پر کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر پر بریفنگ دی گئی ہے۔ ہم ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کریٹ کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، جس کے نتیجے میں تمام جو وفاقی پراپرٹیز ہیں وہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس چلی جائیں گی، اور وہ آگے فیصلہ کریں گے کہ اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اور وہ قانون اس وقت بن رہا ہے اور یہ پراپرٹی بھی اسی طرف جائے گی۔ اس کے بعد کابینہ کو وفاقی دارالحکومت کے سیکٹر E8 اور E9 میں تجاوزات کو ہٹانے اور گرین ایریاز کی بحالی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیراعظم صاحب نے اس کے اوپر بہت اپنی کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ 1960 سے 2010 تک اسلام آباد کے شہر کے حجم میں جتنا اضافہ ہوا، اتنا اضافہ 2010 سے 2020 کے دوران ہوا۔ یعنی 1960 اور 2010 کا اضافہ ایک طرف ہے، اور 2010 سے 2020 تک کا اضافہ ایک طرف ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گرین ایریاز کے اوپر کتنی زیادہ اس کے نتیجے میں جو تجاوزات ہیں وہ بڑی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے اوپر آبادی کا کتنا پریشر آیا ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی جو دباؤ ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نیوی اور ایئر فورس تک جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ گرین ایریاز سے اپنی جو دیواریں ہیں اور جو انہوں نے اپنے جو کچھ حفاظتی اقدامات کے لیے انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ پیچھے کر دیں، اور انہوں نے اس پہ عمل شروع بھی کر دیا ہے۔ تو جب نیوی اور ایئر فورس جیسے جو محکمے ہیں ان کو گرین ایریاز کے اوپر اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے بھی وہ اپنی اقدامات کر سکیں، تو پھر دوسرے لوگوں کو تو بالکل ہی اجازت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسلام آباد کو ایک تجاوزات فری سٹی بنانے کے لیے ایک بھرپور طریقے سے چیئرمین CDA کو کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ وہ مکمل اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کریں، اور قانون کا اطلاق جو ہے وہ یکساں کیا جائے۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم نے اس بات کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ یہ جو VIP کلبز کریٹ ہوتے ہیں اور اس میں عام آدمی جو ہیں ان کو گھسنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اس کلچر کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کریں کہ تمام جو ہمارے وسائل ہیں اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ عام آدمی کے لیے ہو اور عام آدمی ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ پاکستان کی مصنوعات کا تحفظ کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے وزارت کامرس کی جانب سے نشاندہی کی جانے والی چند زرعی اور غیر زرعی مصنوعات کی جیوگرافیکل انڈیکیشن رجسٹریشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2020 کے تحت رجسٹریشن کی منظوری دی ہے۔ یہ بہت ہی اہم قانون تھا، 12 سال یہ قانون جو ہے اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا باسمتی چاول جو تھا وہ اس کو باسمتی چاول جو ہے اس کی رجسٹریشن ہماری انڈیا نے اپنے نام کے اوپر کروا لی۔ اسی طرح جو پنک سالٹ ہے ہمارا وہ پاکستان کے سے نکلتا ہے لیکن دنیا میں انڈین سالٹ کے نام سے بکنا شروع ہو گیا۔ اب یہ حکومت اس سارے معاملے کو ریورس کر رہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی بہت ساری جو ہمارے پیدا ہوتی ہیں جو جیوگرافیکل انڈیکیشن رجسٹریشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت چیزیں ان کو ہم نے رجسٹر کروا لیا ہے۔ اس میں ہم اور اضافہ کر رہے ہیں اور اس کو ہم آگے جو اسپیسیفیکیشن ہے اس کو مطابق جو ہے وہ لے کے جائیں گے، اور ان اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو مخصوص مصنوعات ہیں ان کی شناخت برقرار رہے اور ان کا تحفظ ہو سکے۔ شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس کو فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل دینے کا ایجنڈا مؤخر کیا گیا ہے۔ کابینہ نے پاک فوج کے لیے جاری بنیادی تنخواہ رننگ بیسک پے پر 15% اسپیشل الاؤنس 2021 دینے کی منظوری دی ہے۔ اس کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 سالوں سے فوج کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، انہوں نے اپنی جو تنخواہیں ہیں ان کو فریز کیا ہوا تھا۔ جو سول سائیڈ ہے اس میں ایک تو جو الاؤنسز ہیں 25% تک جو ہے وہ الاؤنس ڈسکریشنری الاؤنس دیا گیا سیکریٹریٹ کو، اس کے بعد 10% الاؤنس جو ہے وہ سول ملازمین کو جنرل دیا گیا، اور اس کے الاؤنسز کے مقابلے میں فوج کی تنخواہیں تھیں ان میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا اس کو برابر لانے کے لیے فوج کی جو تنخواہیں ہیں ان کو 2 سال بعد ان کو اسپیشل الاؤنس جو ہے وہ 25% تک دیا جا رہا ہے۔ اس وقت اس میں رینجرز اور FC شامل نہیں ہے، لیکن اب وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ رینجرز اور FC کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے ڈسکشن جو ہے وہ کی جائے، اور اب اس کے اوپر وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ کا ایک سیشن جو ہیں وہ ہوں گے، اور امید ہے کہ ان کی تنخواہوں میں بھی جو ہے وہ اضافے کا امکان ہے۔ اسی طریقے سے
وفاقی کابینہ نے پولینڈ، آسٹریلیا، فرانس، چیک ریپبلک، بوڈاپیسٹ اور ٹرکی سے میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے موصول شدہ درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے ان درخواستوں کو متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھجوانے کی منظوری دی ہے۔ علیم عادل شیخ صاحب جو قائد حزب اختلاف سندھ ہیں، ان کی درخواست پر ان کے خلاف سندھ حکومت کی جانب سے قائم مقدمات کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی منظوری کابینہ نے دی ہے۔ ان کے اوپر کیسز کیے گئے، انہوں نے جا کر کے اپلیکیشن دی کہ یہ کیسز جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور وفاقی حکومت اس میں مداخلت کرے، اور وفاقی حکومت نے ان کی درخواست کو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری جو ہے اس کے لیے جوائنٹ ایکشن جو معاملہ ہے اس کو دیا گیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نامی تنظیم کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے تنظیم کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست پر غور کرنے کے لیے قائم کمیٹی کی رپورٹ وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کی گئی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ کمیٹی کی جانب سے پنجاب حکومت اور تنظیم کے موقف کو سننے اور حقائق کی چھان بین کرنے کے بعد کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تنظیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ میرٹ اور حقائق پر کیا گیا تھا۔ اس تنظیم کے اوپر ہمارے جو پولیس ہیں اس کو ہمارے پولیس والوں کو شہید کرنے کے الزامات ہیں، ہمارے جو علاقائی پولیس فورسز تھی ان کو ٹارچر کرنے کے الزامات ہیں، آگ لگائی گئی، اسی طرح سے املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے جو کمیٹی وزارت داخلہ کی جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور ان کے اوپر جو پابندی ہے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں الیکشن کمیشن سے اس تنظیم کا جو سمبل ہے، انتخابی سمبل ہے، اس کو کینسل کرانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ وفاقی وزارت قانون اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ کریں گے، اور اس کا قانون میں ایک علیحدہ پورا پروسیس ہے۔ یہ جو پروسیس ہے یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ معاملہ چلے گا۔ اقبال اکیڈمی پاکستان لاہور کے نائب صدر، وائس پریزیڈنٹ، خزانچی اور گورننگ باڈی کے 5 ممبران کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے۔ شوکت امین شاہ خزانچی، جبکہ ممبران میں ولید اقبال، رؤف پاریخ، محمد ایوب صابر، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق اور پروفیسر فتح محمد صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں، اور عارف نظامی صاحب جو ہیں وہ اس کے نائب صدر ہوں گے۔ وفاقی کابینہ نے 49 ادویات کی ریٹیل پرائس مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ وہ ادویات ہیں جو ابھی تک پاکستان میں نہیں بن رہی تھیں، لیکن اب یہ نئے مالیکیولز ہیں، نئی دوائیاں ہیں، تو قانون کے تحت ان کی انیشل قیمت جو ہے وہ وفاقی حکومت نے مقرر کرنی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کی مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح سے امجد خان صاحب کو سی ای او اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ اور پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ کے انضمام کے پیش نظر شاہ جہاں مرزا ایم ڈی پی پی آئی بی کو اے ڈی بی کے سی ای او کا اضافی چارج دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے نیسپاک کے نئے ایم ڈی کی تعیناتی تک کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت موجودہ ریٹائر ہونے والے ایم ڈی کو اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے کی تجویز کی منظوری دی ہے۔ وزارت منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات کی ذمہ داریوں کے حوالے سے رولز آف بزنس میں بھی تبدیلیاں تھیں، ان کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ جاوید احمد صدیقی صاحب کو پاکستان ریلوے فریٹ ٹرانسپورٹیشن کمپنی کا چیف ایگزیکٹو مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم جو معاملہ ہے وہ سفرن کی طرف سے جو افغان ریفیوجیز کی رپورٹ ہے اس کے حوالے سے سامنے آیا۔ پاکستان افغانستان کی بدلتی صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اور ہم اس بات کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر افغان مہاجرین کا پہلے ہی 3 ملین کے قریب افغان مہاجرین یہاں پر ہیں، اور دنیا کو یہ چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ افغان مہاجرین کے اوپر تعداد پہ پریڈکشنز کرتی پھرے، وہ یہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس مسئلے کے اوپر پاکستان کو ایک بہت کنسرن ہے، ہمیں بڑی تشویش ہے جس طریقے سے افغانستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے خدا نخواستہ
افغان شہریوں کو وہاں سے مہاجرت کرنی پڑے، ان کو اپنا گھر نہ چھوڑنا پڑے، ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں اور ہم اس کے لیے پوری کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو متعلقہ وزارتیں ہیں وہ اس معاملے کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک جامع پالیسی بھی ترتیب دیں۔ ہماری کوشش پوری ہوگی کہ جو ہمارے پچھلے تجربات ہیں ان سے ہم سیکھیں اور اس کے مطابق ایک پالیسی، جامع پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے۔ لیکن یہ جو ذمہ داری ہے یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے، یہ ایک پوری دنیا کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں اور ملک کو جو ہے وہ تہ و بالا کریں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں آپ پاکستان جانیں اور اس کا کام جانیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو انٹرنیشنل ذمہ داریاں ہیں، جو بین الاقوامی سپر پاورز کی جو ذمہ داریاں ہیں، بین الاقوامی ملکوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو وہ ادا کرنی چاہیے۔ اور پاکستان کی اس وقت پوری کوشش یہی ہے کہ افغانستان کے معاملہ جو ہے اس میں امن آئے، اور اس کے لیے ہمیں جو عالمی مدد درکار ہے، اور ان کو چاہیے کہ ہماری جو ہر طرح کی جو ہماری سوچ ہے وہ اس وقت ایک انٹرنیشنل کوآپریشن کی ہے، ایک انٹرنیشنل ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوآپریشن ہونا چاہیے، تبھی ہم افغانستان کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے 23 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ اس میں بنیادی طور کے اوپر جو لاہور کا سروسز ہوٹل ہے اس کی جو ریزرو پرائس ہے وہ 1 ارب 95 کروڑ روپے رکھی گئی ہے، اور اس کے لیے جو ٹرانزیکشن ایڈوائزر ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ لاہور کا جو سروسز ہوٹل ہے یہ اب نجکاری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 8 جولائی 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے، اور پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے شعبے میں 2 طرفہ تعاون کے معاہدے کی مجوزہ منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ صاحب سبھا سے سر، آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں ٹی کے معاملے پر رجوع کیا جائے گا، کیا سپریم کورٹ میں بھی قلعدم قرار دینے کے لیے پٹیشن فائل کی جائے گی، اور ماضی کے اندر ایسی قلعدم جماعتیں اپنا نام چینج کرتے ہوئے کام کرتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نام چینج کرنے والی باتیں، کہانیاں تو اب ختم ہو گئی ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ جو کرے گا وہ بھرے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پورا ایک قانون موجود ہے، اس قانون کے اوپر عمل ہوگا، اور جو وزارت داخلہ ہے اور وزارت قانون ہے وہ اس سارے ضمن میں اپنی اسٹریٹجی بنائیں۔ تو اصل یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، سنی بھی موجود ہے، اس کے سردار بھی جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کیا الیکشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کا تنہا چھوڑا ہوا ہے؟ وہاں کی جماعت کو 2-4 وزیر تو گئے ہیں، لیکن کیا عمران خان صاحب سربراہ ہیں پی ٹی آئی کے اور باقی لوگ، آپ لوگ بھی کمپین چاہیں گے آزاد الیکشن کے حوالے سے؟ ہمارے 2 وزیروں سے گھبرائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں دھاندلی ہوگی، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں تو خود وزیر اعظم صاحب ابھی انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ کشمیر کا الیکشن الحمدللہ کافی حد تک پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیے بلاول بھٹو صاحب تو مایوس ہو کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی کیمپین بھی دیکھ لی ہے، 8-9 کینڈیڈیٹ سے زیادہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں۔ اسی طرح سے مریم بی بی نے جس طرح سے کل کہا کہ وہ الیکشن کیمپین کرنے نہیں، وہ تو کشمیر کی سیر کرنے آئی تھیں، تو وہ کشمیر کی سیر مکمل ہو گئی ہے۔ اب مریم بی بی بھی واپس سے انشاءاللہ اپنے گھر پہ بیٹھیں گی، اور بلاول صاحب بھی گھر پہ بیٹھیں گے، اور دونوں اپنے والدین کے کمائے ہوئے پیسوں پہ عیش کریں گے۔ اللہ خیر سب۔